اعلان نبوت کو ابھی چند ماہ گزرے تھے کہ حج کا موسم قریب آ گیا۔ اب کفار نے سوچا کہ حجاج کے وفود کے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات پھیلا دی جائے تاکہ آنے والے لوگوں کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے وہ ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے۔ انہوں نے اس سے مشورہ طلب کیا کہ ہم کوئی ایسی بات کہیں کہ لوگ آپ کی بات نہ سنیں۔ اس نے کہا تم کہو میں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا بخدا وہ کاہن نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ تو ولید نے کہا کہ وہ پاگل بھی نہیں ہے، اس کے اندر پاگلوں جیسی علامات نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا ہم پھر کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا ہم نے شاعر بھی دیکھے ہیں، وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا پھر آپ ہی بتائیں ہم کیا کہیں کہ وہ کیا ہے؟ تو ولید بن مغیرہ نے کہا خدا کی قسم وہ ایسا شخص ہے کہ اس کے بارے میں تم جو بھی بات کرو گے لوگ وہ نہیں مانیں گے۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ کیا کہیں؟ آپ نے کہا آپ ایک بات پہ متفق ہو جائیں، کوئی ایک دوسرے کی رائے کو نہ کاٹے، سب ایک رائے رکھیں، اور وہ یہ کہ آپ کہیں جو اس نے کلام پیش کیا ہے اس کے اندر جادو ہے، یہ ایسا کلام پیش کرتا ہے جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، باپ بیٹے میں نفرت پیدا کر دیتا ہے، اور میاں اور بیوی کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا۔ فیصلے کے بعد اہل قریش مکہ کے راستوں میں بیٹھ گئے، آنے والے لوگوں کو یہی کہتے، اور خاص کر ابو لہب اس کام میں پیش تھا۔ جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے جاتے آپ پیچھے سے جا کر کھڑے ہو جاتے اور بلند آواز میں کہتے لوگوں اس کی بات نہ سنو، یہ کاہن ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے۔ اس عمل کا اثر یہ ہوا کہ پورے عرب کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ مکہ کے اندر ایک ایسا شخص آ گیا ہے جس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام کا دائرہ بڑھتا جا رہا تھا، کفار مکہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، ان کی حکمت کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر وہ جمع ہوئے اور انہوں نے مختلف معاذ رائے کی صورتیں سوچی۔ پہلی صورت یہ اختیار کی کہ جو غریب مسلمان تھے ان کا مذاق کرنا شروع کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین اسلام قبول کیا ہے اور یہ اللہ کے پیارے لوگ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام پیش کرتے تو وہ کہتے کہ یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، ایسے قصے کہانیاں تو ہمارے پاس بھی موجود ہیں، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اور چوتھی صورت یہ اختیار کی جب یہ ساری باتیں بے اثر رہیں، بے معنی رہیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سودا بازی کی پیشکش کی، کہا کہ آئے محمد آپ اور ہم سودا کر لیتے ہیں، 1 سال کے لیے آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور 1 سال کے لیے ہم اب خدا کی عبادت کریں گے۔ اگر آپ کا خدا سچا ہوا تو ہم اس کو پا لیں گے، اور اگر ہمارے خدا سچے ہوئے تو تم اس کو پا لو گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر سورۃ کافرون نازل کر کے کفار کو جواب دے دیا کہ اے لوگو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ظلم اور جبر کا دور شروع ہوتا ہے جب تمام تر پروپیگنڈے، تمام تر حکمت عملیاں بے اثر رہیں، تو قریش مکہ ایک مرتبہ پھر جمع ہوئے۔ 25 مختلف قبائل کے سردران مکہ جمع ہوئے اور ابو لہب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی، اور اس کمیٹی نے ایک قرارداد پیش کی کہ اب اسلام کو کچلنے اور روکنے کے
قوتوں کو بروئے کار لایا جائے، ان پر ظلم کیا جائے تاکہ اسلام رک جائے۔ اب اس قرارداد کے پاس مسئلہ یہ تھا کہ غریب اور کمزور لوگوں پر ظلم کرنا تو آسان تھا، لیکن ذاتی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے سے یا ہاتھ اٹھانے سے اہل قریش ڈرتے تھے۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب معاشرے کے اندر ایک خصوصی مقام رکھتے تھے۔ آپ ایک منفرد شخصیت کے مالک تھے، جس کی وجہ سے براہ راست کوئی بھی بندہ آپ پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتا تھا۔ اور دوسرا، کیونکہ آپ ابو طالب کے بھتیجے تھے اور آپ کو ابو طالب کی مکمل حمایت حاصل تھی، تو اس لیے بھی لوگ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ابو طالب پر حملہ ہوگا، اور کوئی ابو طالب کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو اس لیے شروع میں لوگوں نے ان لوگوں پر ظلم کیا۔ کسی بھی قبیلے کا کوئی کمزور جب مسلمان ہو جاتا تو قبیلے والے اس پر ظلم کرتے، جبر کرتے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دے۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے میں وہ کشمکش میں تھے، ڈرتے بھی تھے، لیکن کب تک صبر کرتے؟ آخر اسلام کا دائرہ بڑھتا جا رہا تھا اور ابو لہب آپ پر ظلم کرنے میں ہمیشہ سے پیش رہے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اعلان نبوت کیا تو کو مارنے کے لیے آپ نے اس وقت بھی ایک پتھر اٹھایا، اور پھر ہر موقع پر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ بعثت سے پہلے آپ کے بیٹوں کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں تھیں، لیکن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے بعثت کے بعد ان کو طلاق دلوا دی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے شہزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو آپ اپنے ساتھیوں کے پاس دوڑ کر گئے اور نعوذ باللہ ان کو خوشخبری سنائی، آج محمد اپنی نسل سے محروم ہو گئے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اب آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ ابو لہب کے ساتھ ساتھ آپ کی بیوی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے میں پیش تھی۔ آپ کا معمول تھا کہ رات کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے اور راستے پر کانٹے بچھا دیتے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے مذمت میں سورۃ لاحق نازل فرمائی۔ اور جب آپ کو علم ہوا کہ میری مذمت میں اللہ نے سورت نازل فرمائی ہے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، اور آپ علیہ السلام مکہ خانہ کعبہ میں عبادت میں مشغول تھے، اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ آپ کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں اور آپ کچھ بول رہی تھیں، اور ابوبکر سے پوچھتی ہیں کہ اے ابوبکر، تمہارا ساتھی محمد کہاں ہے؟ اس نے میری خلاف باتیں کی ہیں اور میں اس کو مارنا چاہتی ہوں۔ اللہ رب العزت نے ابو لہب کی بیوی کی آنکھیں پکڑ لی اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے۔ وہ کچھ کہہ کر واپس چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو نظر آ رہے تھے، اسے کیوں نظر نہیں آئے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کی آنکھیں نظر اس کی پکڑ لی تھی اور میں اسے نظر نہیں آیا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ پڑوسی بھی تھے، اور اسی وجہ سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ستاتے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب گھر میں عبادت میں مشغول ہوتے تو آپ گندگی پھینکتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے، اور اسی لیے آپ علیہ السلام نے گھر میں ایک گروندہ بنا رکھا تھا تاکہ کوئی مجھ پر عبادت کے دوران گندگی پھینکے تو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر مسلمانوں کو بھی ستایا جاتا۔ ہر قبیلہ اپنے قبیلے میں مسلمان ہونے والے کو تنگ کرتا، اور خاص کر ابو جہل جب سنتا کہ کوئی شخص مسلمان ہو گیا ہے تو اس کے پاس پہنچ جاتے اور اس پر ظلم کرتے۔ مصعب بن عمیر جب مسلمان ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو گھر سے نکال دیا، اور عثمان بن عفان کے چچا آپ کو
چٹائی میں لٹا کر دھونی دیتے اور تکالیف دیتے۔ اسی طرح حضرت بلال کا آقا اس کے گلے میں رسی ڈال کر اوباش لڑکوں کو دیتا اور وہ آپ کو مکہ کی پہاڑیوں پر کھینچتے رہتے، اور کبھی کبھی آپ کو تپتی ریت پر لٹا کر آپ کے اوپر پتھر رکھ دیتا اور طرح طرح سے حضرت بلال کو تنگ کرتا۔ ہر طرح کے ظلم مسلمانوں پر جاری رہے، لیکن مسلمان استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہے اور تبلیغ کا کام جاری رہا، اور یوں دائرہ اسلام بڑھتا گیا۔ الغرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو ہر طرح سے ستایا گیا۔ کبھی شیب ابی طالب کے اندر آپ کو محسوس کر دیا گیا، 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، اور مسلمانوں نے یہ ایام بھی بڑی جواں مردی کے ساتھ گزاری۔ کبھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، اور آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ اگلا احوال جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب